روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے گناہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ امام ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے الداء والدواء، بیماریاں اور علاج، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے اثرات نہ ہوں۔ انسان سے چھوٹی یا بڑی جو بھی کوئی غلطی صادر ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اثرات اس کی زندگی پر ضرور پڑتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ اور بات ہے، ورنہ ہر گناہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور ان تاثیرات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بیماری بہرحال جس بھی وجہ سے آئے، لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ مومن کا رویہ کیا ہے۔ مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ اس لیے بیماری یا تکلیف کے آنے پر انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کسی آزمائش پر، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری اس سے زیادہ شدید بھی ہو سکتی تھی۔ لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، انسان اس پر شکر گزار رہے۔ پھر یہ کہ انسان کسی بھی بیماری میں کسی بھی قسم کی ہو اور زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، اس میں مایوس نہ ہو، پر امید رہے کہ بیماری دور ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح اگر بیماری طول پکڑ جائے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس کے گناہ مسلسل جھڑتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کو بیماری کی حالت میں دوسروں سے شکوے شکایات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جب انسان ہر ایک کے آگے رونے لگتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ پھر اسی طرح منہ سے برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، بیماریوں کو کوسنا نہیں چاہیے، اور پھر ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری میں میری زندگی چلی جائے گی، یا یہ کہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا کر اس کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، خواہ کتنی ہی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، ہمیشہ اسے امید دلانے چاہیے، کیونکہ مایوسی کے الفاظ اور برے بھلے اور منفی قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور انسان ویسے بھی جیسے سوچتا ہے پھر اس کے ایکشن اس کے مطابق ہونے لگتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ انسان بیماری میں دوا ضرور کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے دوا نہ اتاری ہو۔ ہاں، جسے معلوم ہو اسے معلوم ہوتا ہے، اور جسے نہیں معلوم ہوتا اسے نہیں معلوم ہوتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کا علاج اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ بیماری لا علاج ہوتی ہے، حالانکہ اس کا علاج موجود ہوتا ہے مگر کسی کو بھی علاج سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال نوعیت کچھ بھی ہو تو علاج ضرور کراتے رہنا چاہیے، اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس بیماری کا علاج ہو نہیں سکتا۔ نہیں، ایک کے بعد ایک کوشش انسان کرتا رہے، اور جب اللہ کا اذن ہوگا بیماری دور ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ بھی یقین رکھے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو شفا نہیں ہو سکتی، خواہ کوئی کتنا بھی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے آخر میں آتا ہے کہ لا شفا الا شفاؤک، کوئی شفا نہیں مگر تیری ہی شفا، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو شفا عطا کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں فرمایا تھا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں
تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس بیماری کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شفا دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی بھی نہیں۔ پھر اسی طرح انسان جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اس پر بھی دعا پڑھے اور اس کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی ایسے بیمار کی عیادت کے لیے اس کے پاس آئے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور 7 مرتبہ یہ پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی فلانا من وجعہ، میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ فلاں کو اس کی تکلیف سے شفا عطا فرمائے، تو اللہ عز و جل اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء اپنی بیماریوں میں، تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، جیسے کہ ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں آتی ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اسے جو بھی تکلیف تھی اسے دور کر دیا اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے، اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ایک صحابی عثمان بن ابی عاص الثقفی کو ایک دعا سکھائی۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، وہ کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اس درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ کہو، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں، یعنی اس تکلیف سے بچنے کے لیے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے اور جس سے میں خوف محسوس کرتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی۔ پھر اسی طرح ہر بیماری سے شفا کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا عطا کر دے گا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کوئی پھوڑا بنسی ہوتی تو اپنے لعاب دہن کے ساتھ زمین کی مٹی تھوڑی سی لے کر اس درد تکلیف والی جگہ پر لگاتے تو اس سے بھی شفا ہوتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب کسی انسان کے عضو میں کوئی تکلیف ہوتی، پھوڑا یا زخم ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھتے، اور سفیان جو راوی ہیں انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی، پھر اسے اٹھا کر فرمایا، بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعدنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہمارے رب کے حکم سے ہم میں سے بعض کے تھوک کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دی جائے۔ یعنی لعاب دہن کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور لعاب دہن جو ہے ایک طرح سے دوا کا کام کرتا ہے،
اور اللہ کا نام لے کر جب لعاب دہن لگایا جائے تو شفا ہوتی ہے. جیسے کہ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلے ہوئے مریض کے اوپر یہی دعا پڑھ کر لعاب دہن لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس مریض کو شفا یاب کر دیا. اور وہ دعا تھی اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. پھر اسی طرح ایک موقع پر ایک قبیلے کے سردار کو جب بچھو نے کاٹ لیا اور اس کے جسم میں زہر پھیل گیا تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس سے اس کو شفا ہو گئی. اور یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ اس پر خوش ہوئے. اور سورۃ فاتحہ سب لوگوں کو آتی ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، کیونکہ یہ بیماری میں بطور علاج پڑھی جاتی ہے مریض پر. مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کے اٹینڈنٹس بھی اس پر پڑھ سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو. پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا، آپ اس پر ملتے جا رہے تھے اور یہ صورتیں پڑھ رہے تھے قل یا ایھا الکافرون وقل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو یہ بھی ایسے مواقع پر پڑھی جا سکتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی بھی دوا یا دعا سے مریض صحت یاب نہ ہو رہا ہو، اس کی تکلیف کم نہ ہو رہی ہو، تو بھی موت نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ جس بھی حال میں گزرے بہرحال وہ اسے آخرت کمانے کا ذریعہ بنا سکتا ہے. یعنی اگر وہ تکلیف میں اس کی زندگی گزر رہی ہے اور اس پر وہ صبر کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اس کے بے پناہ درجات بلند ہونے کا ذریعہ ہے. یعنی یہ بیماری اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی موت نہیں مانگنی چاہیے. ہاں اگر تکلیف حد سے بڑھ جائے تو انسان یہ دعا مانگ سکتا ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرمائے اور ہمیں بیماری اور آزمائش کے موقع پر اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے شرک اور ایسے کاموں سے بچائے جو اس کو ناراض کرنے والے ہیں.